الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں علم النحو کا سبق نمبر 26 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 25 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ فصل نمبر 19 ہے اور حروف عاملہ در فعل مضارع، فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کا بیان ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ان حروف کا بیان پڑھا تھا جو اسم میں عمل کرتے تھے اور ان کی 7 قسمیں بیان کی گئی تھیں۔ آج کے جو سبق میں پڑھیں گے فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کا بیان۔ فرماتے ہیں یعنی مضارع پر عمل کرنے والے حروف، فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ یعنی مضارع پر عمل کرنے والے حروف ہیں کا بیان ہے۔ فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ناصب، نمبر 2 جازم۔ یعنی فعل مضارع کو نصب کرنے والے حروف اور دوسری قسم ہے فعل مضارع کو جزم کرنے والے حروف۔ اب فرماتے ہیں حروف ناصبہ یہ ہیں، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں وہ کون ہیں اور کتنے ہیں۔ فرماتے ہیں ان، لن، پھر کئی، اذن، یہ ہیں یہ حروف ناصبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روئے ریا۔ یعنی ان، لن، کئی، اذن یہ حروف ناصبہ ہیں اور مستقبل کو منصوب کرتے ہیں بغیر شک و شبہ کے۔ اب یہاں پر دیکھیں بیان کیا گیا کہ حروف ناصبہ وہ 4 ہیں، ان ہے، لن ہے، کئے ہے اور اذن ہے۔ لفظی اعتبار سے تو سب برابر ہوں گے کہ اپنے اسم فعل مضارع کو داخل ہو کر کے نصب دیں گے، لیکن ان کے جو ہیں معنی میں کہیں نہ کہیں تھوڑا فرق رہے گا۔ مثالیں پیش کر رہے ہیں سب کی۔ مثال، سب سے پہلی مثال ہے ان۔ ان جیسے اریدو ان تقوم، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اس مثال میں ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے۔ ان جو ہے وہ فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی مراد ہوگی اریدو قیامک، اسی لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ ان داخل ہوا تقوم فعل مضارع پر اور فعل مضارع آخر میں دیکھیں کہ یہ منصوب ہو گیا، تو ان جو ہے اور فعل مضارع پر داخل ہو کر کے نصب دیتا ہے، لہذا ان تقوم سے تقومہ ہو گیا۔ اور چونکہ ان فعل کے ساتھ ان جو ہے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، لہذا ان تقومہ کا مطلب نکلے گا ان قیامہ کا۔ یہ قیام مصدر ہو گیا، تو یعنی اس لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ یعنی مراد ہوگی میں تمہارے کھڑے رہنے سے ٹھہرنے کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی ترکیب یوں کریں گے، اریدو فعل مضارع، انا ضمیر اس کا فاعل، ان مصدریہ، تقوم فعل ہوا اور انت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے، صلہ ان موصول حرفی اپنے صلے سے مل کر بتاویل مفرد مفعول بہ ہوا، اریدو فعل کا فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو ان ہوا کہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ دوسرا ہے لن۔ لن جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور فعل مضارع کو نفی تاکید کے لیے لن جو ہے وہ فعل مضارع کی نفی تاکید کے لیے آتا ہے اور اس فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ جیسے لن یذهب عمرو، امر ہرگز نہیں جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں کہ لن داخل ہوا یذهب فعل مضارع پر، اس نے داخل ہو کر کے اس یذهب کو نصب دے دیا اور یذهب ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے لن جو ہے وہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے۔ یہاں معنی ہو جائے گا اس کا امر ہرگز نہیں جائے گا۔ تیسرا ہے نمبر 3 کئے۔ یہ کئے کا عمل یہ ہے کہ کئے یہ بھی داخل ہو کر اپنے فعل مضارع کو منصوب دیتا ہے، لیکن یہ جو ہے ما قبل جو ہے ما بعد کے لیے سبب بنتا ہے۔ جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہاں کئے کے بعد جو ہے وہ فعل مضارع، یہ کئے جو ہے داخل ہوا فعل مضارع پر، اس کو اس نے نصب دے دیا، اور دیکھیے ادخلو سے ادخلہ ہو گیا، یعنی میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔
دیکھیے لفظی اعتبار سے سب کا عمل برابر ہے کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے۔ چوتھا ہے اذن، اذن یہ بھی فعل مضارع کو کیا ہوتا ہے نصب دیتا ہے۔ جیسے کہا جائے اذن اشکرہ کا، تب تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا، اصل میں تھا اشکرو کا، یہاں اذن داخل ہو کر اس نے فعل مضارع کو آخر میں جو ہے نصب دے دیا۔ یہ اذن اشکرہ کا اس شخص کے جواب میں کہا جائے جو یہ کہے انا اعطی کا دینارن، میں تمہیں ایک دینار دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہیں ایک دینار دینا۔ اب اس کے جواب میں جو آپ کہیں گے اذن اشکرو کا، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تب تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں آیا اذن نے اپنے اسموں کو جو کیا کر دیا فعل مضارع کو نصب دے دیا اس اشکرکا کو۔ یہ ہوئے حروف ناصبہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ اور فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان جو ہے 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے۔ ان جو ہوتا ہے کہاں کہاں مقدر ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ جو ہے صیغہ منصوب کیوں ہے، حالانکہ وہاں ان فعل مضارع موجود نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے اس سے پہلے کوئی ایسی چیز پائی گئی جس کی بتا رہی ہے کہ یہاں پر فعل مضارع منصوب اس وجہ سے کہ یہاں پر یہ حروف پوشیدہ ہیں۔ تو وہ دیکھیں کیا کیا ہیں، فرماتے ہیں ان جو ہے 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے۔ سب سے پہلی ہے حتیٰ، حتیٰ کے بعد فعل مضارع کیا ہوتا ان مقدر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے مررت حتیٰ ادخل البلد، میں گزرا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیں کہ حتیٰ یہ ہے، اور حتیٰ کے بعد آنے والا ادخلا جو ہے، یہ اگر حتیٰ نہ ہوتا تو ادخلو آتا، تو اس نے جو ہے حتیٰ کے بعد چونکہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے نصب، حتیٰ کے بعد ان مقدر، یعنی عبارت بنے گی حتیٰ ان ادخل البلد، تو اس میں سے جو ہے حتیٰ کے بعد جو ہے فعل مضارع فعل حروف مقدر ہوتا ہے، ان جو ہے مقدر ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے جس طرح لفظاً جو ان ہو تو وہاں پر فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، ایسے مقدر ہونے کی وجہ سے بھی منصوب ہوگا، لہذا ادخلو سے ادخلا ہے۔ نمبر 2 لام جہد، لام جہد کے بعد بھی ان کا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے، یہاں پر لام جو ہے وہ لام جہد ہے، اور اس کے بعد جو ہے گویا کہ ان مقدر ہونے کی وجہ سے یعذبہ با پہ زبر آیا، اس وجہ سے منصوب ہے یہ، یعنی عبارت نکلے گی ما کان اللہ لأن اعذبہم، لأن اعذبہم، لأن یعذبہم، تو یہاں پر دیکھیں کہ فعل مضارع جو ہے یہ منصوب ہے ان کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نمبر 3 کہاں کہاں اور جو ہے ان مقدر ہو سکتا ہے۔ او جو الا ان یا الا ان کے معنی ہو، جو او کیا ہو الا کے معنی میں ہو، ان کے معنی میں ہو، یا الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے لألزمنک او تعطینی حقی، میں تجھ کو پکڑے رہوں گا، او تعطینی حقی، یہاں تک کہ تم میرا حق ادا کر دو۔ یہاں پر دیکھیں او جو ہے یہ اس کے بعد بھی جو ہے فعل مضارع ان حروف کی وجہ سے ان حروف مقدر ہیں، یعنی عبارت بنے گی الا ان تعطینی حقی، ان نکل کر آئے گا تو فعل مضارع کو نصب کرے گا، لہذا او کے بعد یہ جو ہے ان مقدر ہے، جس کی وجہ سے یہ او تعطیہ یا پر زبر دے رہے ہیں، وہ اس ان کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 4 یعنی واو صرف، اور یہ اس واو کو کہتے ہیں، واو صرف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ واو صرف یہ اس واو کو کہتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو وہ اس واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے۔ جو چیز واو معطوف علیہ پر داخل ہو تو اب معطوف علیہ کے بعد واو آئے تو اس واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے۔ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، جیسا کہ اس شعر میں ہے کہ لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم۔ اب یہاں دیکھیں بیان فرما رہے ہیں، پس اس شعر میں واو صرف کا مدخول تأتی مثلہ ہوا ہے، یہاں واو صرف ہے، اس کا جو مدخول ہے وہ تأتی مثلہ ہوا ہے، اور اس پر لا تنہا کی جو لا ہے
یہ داخل نہیں ہے۔ یہ معطوف علیہ بنا لا تنہا عن خلق، اور یہ لا جو ہے وہ تأتی مثلہ جو واو کا مدخول ہے اس پر یہ داخل نہیں ہے۔ تو یہی کہا تھا انہوں نے کہ اس واو کہتے ہیں جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو وہ اس واو کے مدخول پر داخل نہ ہو۔ تو یہ واو داخل ہوا تأتی مثلہ پر، لہذا یہاں پر لا موجود نہیں ہوگا۔ اس شعر میں واو صرف کا مدخول تأتی مثلہ ہے اور اس پر لا تنہا کی لا داخل نہیں ہو سکتی۔ لا تنہا لا، اس پر لا تنہا کی جو ہے یہ لا داخل نہیں ہو سکتی۔ معنی شعر کے یہ ہے کہ جس برے کام کو تو کرتا ہے، جس برے کام کو تو کرتا ہے اس سے دوسروں کو مت روک، جس برے کام کو تو کرتا ہے اس سے دوسروں کو مت روک، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بڑے شرم کی بات ہوگی، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بڑے شرم کی بات ہوگی۔ تو حاصل کلام اس میں نکلا کہ معطوف علیہ کا کہ جو چیز ہے وہ معطوف میں داخل نہیں کی جائے گی، تو جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہے وہ واو کے مدخول پر داخل نہیں ہو سکے گی، لہذا و تأتی من خلقہ کے بعد واو یہاں پر نہیں ہوگا، یہاں پر لا جو ہے یا موجود نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معطوف ہے اور معطوف علیہ لا تنہا پر داخل ہے، لہذا یہاں پر داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بڑے شرم کی بات ہوگی۔ نمبر 5، چوتھی یعنی جن جن حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے ان میں سے پہلی 5ویں صورت ہے لام۔ لام کئی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے کہا جائے اسلمت لان ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو لام کئی جو ہے یہ لے ان ادخلا میں اس وجہ سے جو ہے یہ فعل مضارع ادخلو سے ادخلا ہے، کیونکہ یہاں پر اس کے بعد ان مقدر ہے۔ لام کہے کہ جیسے اسلمت لان ادخل الجنت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نمبر 6 کس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، فرماتے ہیں واو فا، فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو ان کے بعد بھی جو ہوتا ہے وہ ان مقدر ہوا کرتا ہے۔ امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی، عرض، ان کے بعد بھی جو ہوتا ہے وہ ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے امر، جیسے زرنی فاکرمک، میں نے تجھ سے اس سے ملاقات کی ہے، زرنی فاکرمک تو میں تمہاری تعظیم کروں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ فا جو ہے یہ اس فا جو ہے یہ 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہوتی ہے، یہاں سے بعد جو ہے فاکرمہ زرنی 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو رہا ہے یا امر کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، لہذا یہاں پر فا کے بعد ان مقدر ہوگا اور عبارت نکلے گی فاکرمک۔ اسی طرح نمبر 2 تمنی، تمنی میں اگر کہا جائے تو جیسے نہیں ہے، نہیں کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے کہ لا تشتمنی فاحینک، تم مجھے گالی مت دو میں تمہاری توہین کروں گا۔ یہاں دیکھیں کہ لا تشتمنی یہاں پر یہ فعل نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فا موجود ہے اور فا کے بعد ان مقدر ہے، جس کی وجہ سے احینک مضارع پر نصب موجود ہے، یعنی عبارت بنے گی لا تشتمنی فان احینک۔ تو 6 چیزوں کے بعد جواب میں جو فا جو 6 چیزوں کے جواب میں ہوتا ہے، امر کے بعد ہو گئی اور نہیں کے بعد ہو گئی جو ان مقدر ہوتا ہے۔ تیسری صورت ہے نفی، نفی کے بعد بھی جو ہوتا ہے وہ ان مقدر ہوتا ہے، جیسے کہا جائے ما تأتینا فتحدثنا، تم ہمارے پاس کیوں نہ آتے فتحدثنا کہ تم ہم سے بات کرو۔ یہاں پر جو ہے یہ فا کے بعد ان مقدر ہے اور تحدثنا یہ عبارت منصوب ہے فعل مضارع اس ان کی وجہ سے۔ تو یہ ہوا کہ نفی یعنی فا جو ہے 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو تو کیا ہوتا ہے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، ان میں سے آ گئی نفی کے بعد بھی جو ہے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے استفہام کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے کہا جائے این بیتک فازورک، اینا کے جواب میں آ رہا این بیتک تمہارا گھر کہاں ہے، فازورک تو میں تم سے ملاقات کروں گا۔ یہاں دیکھیں استفہام ہے، اس کے جواب میں جو واقع آ رہا ہے فازورک، یہ جو ہے منصوب ہے ان کی وجہ سے فازورک۔ نمبر 5 ہے تمنی، تمنی کے جواب میں واقع ہونے والا ہے وہ چیز تو اس کے
تمنی کے جواب میں واقع ہونے والا تو وہاں پر بھی فعل مضارع ان کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے لیت لی مالا فانفق منہ، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اسے خرچ کرتا۔ یہاں دیکھیں یہاں تمنی یہ ہے لیت لی، اور انہوں نے پیچھے بیان کیا کہ فا جو ہے چھ چیزوں کے جواب میں واقع ہو، وہ وا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، اس کے بعد ان منصوب، ان کیا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے یہ منصوب ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے 6 چیزوں میں سے یہ ہے فا۔ اب یہ تمنی کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، لہذا اس کے بعد ان منصوب ہے، جس کی وجہ سے انفقہ فعل مضارع منصوب ہے۔ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اسے خرچ کرتا۔ نمبر 6 عرض، عرض کے جواب میں واقع ہونے والا فعل مضارع بھی جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے ان کی وجہ سے۔ جیسے کہا جائے الا تنزل بنا، تمہارے ساتھ کیوں نہیں اترتے، فتصیب خیرن، تو تم بھلائی پاؤ۔ یہاں پر فا جزائیہ یہاں پر ہے فا، اور اس کے بعد جو ہے ان مقدر ہوگا، یعنی عبارت نکلے گی فان تصیبہ خیرن۔ تو یہاں یہ انہوں نے جو بیان کیا تھا کہ فا جو ہے 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، تو وہاں امر نہیں، استفہام تمنی عرض، تو وہ فعل مضارع کو نصب دیں گے۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں، یہ حروف ناصبہ کا تفصیلی بیان ہو گیا، اور حروف جازمہ کا بیان کر رہے ہیں۔ حروف جازمہ یہ 5 ہیں۔ نمبر 1 ان، نمبر 2 لم، نمبر 3 لما، نمبر 4 لام امر، اور نمبر 5 لا نہیں۔ فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغاں۔ تو یہ حروف فعل مضارع کو جزم دینے والے ہیں، اور یہ 5 حروف ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ۔ ان میں تھوڑا سا لم اور لما میں فرق ہو جاتا ہے۔ لم جو ہے زمانے متکلم کی نفی کرتا ہے، اور لما جو ہے زمانے حال تک کی نفی کرتا ہے۔ مثالیں اس کی دیکھیں سب کی، کہ جو حروف جازمہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان میں سے پہلے لم ینصر، لم ینصر اس نے مدد نہیں کی، آخر میں جزم دیں گے، تو یہاں پر جو ہے جزم دے دیا، لم کی وجہ سے جزم آ گیا، اور حرف علت موجود نہیں اس لیے جزم آ گیا۔ اسی طرح لما ینصر، یہاں پر بھی جو ہے یہاں جزم ہے۔ لے ینصر یہ جمع کی مثال ہے، یہاں کر بھی دیکھیں فعل مضارع ان کی وجہ، فعل مضارع مجزوم ہے، فعل امر مجزوم ہے، لے ینصر۔ اس کے بعد ہے لا ینصر، یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر بھی کیا ہے، مجزوم ہے، لے ینصر، لم، لما، لام امر، لا نہیں، تو لا نہیں ہے، نہیں ہے، تو یہ لا نہیں کیا ہے، مجزوم ہے لا کی وجہ سے۔ ان تنصر اور انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا، یہاں ان کی وجہ سے جو ہے تنصر اور انصر کیا دونوں مجزوم ہیں۔ تو یہ جزم کرنے والے وہ حروف لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، یہ 5 حروف جازمہ ہیں جو اسم کو نصب اور خبر کو، یہ 5 حروف ہیں جازمہ ہیں، 5 حروف جازمہ ہیں یہ، اور جو فعل مضارع کو جزم دیا کرتے ہیں۔ اب جو ہے ان کے بارے میں آیا، ان جو ہے ان تنصر انصر، یہاں دیکھیں ان جو ہے 2 جملوں پر داخل ہوا اور دونوں کو اس نے جزم دیا۔ ان شرطیہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تم مارو گے تو میں ماروں گا، تضرب ایک جملہ ہے اور اضرب ایک جملہ ہے، اور دونوں کو اس نے جزم دیا۔ پہلے والے کو جملہ اول کو شرط کہیں گے، اور جملہ دوم کو جزا کہتے ہیں، جملہ دوم کو جزا کہتے ہیں، لہذا تضرب یہ شرط بنے گا اور اضرب جزا۔ اور یہ ان جو ہے مستقبل کے لیے آتا ہے، یعنی فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا، اگرچہ ماضی پر آئے، جیسے ان ضربتا ضربتو، یہاں ضربتا ماضی پر داخل ہوا، لیکن اس نے جو ہے فعل مضارع کو، فعل ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیا، اور ترجمہ اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، یہ ہوا۔ اب اس کے بعد ایک چیز فائدہ بیان فرما رہے ہیں آپ کے سامنے، فائدہ نمبر 1 ہے، اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، یا امر ہو، یا نہیں ہو، یا دعا ہو، تو فا جزا میں لانا ضروری ہوگا۔ اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، یا امر ہو، یا نہیں ہو، یا دعا ہو، تو فا جزا میں لانا ضروری ہوگا۔ جیسے مثال ہے ان تأتینی فانت مکرم، اگر تم میرے پاس آؤ گے تو تم ارے تعظیم کی جائے گی۔ یہاں دیکھیں کہ ان حرف شرط ہے، تأتینی فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط ہیں، اور فانتا مکرمون یہ جزا ہے،
اور جزا پر یہاں پر فا داخل ہے۔ یہاں فا داخل اس لیے ہے کیونکہ یہ جزا انتا مکرمون یہ جملہ اسمیہ ہے، اور قاعدہ بیان کیا کہ اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو تو وہاں پر فا کا لانا، فا کا جزا پر لانا ضروری ہوگا، لہذا یہاں فا موجود ہے۔ دوسری مثال، ان رائیتا زیدن فاکرمہ، اگر تم زید کو دیکھو فاکرم تو اس کی تعظیم کرو۔ یہاں پر کیا ہے، شرط کی جو جزا ہے، شرط کی جزا جو ہے یہاں پر اکرم جو ہے یہ امر ہے، اور جب کہا گیا کہ جب شرط کی جزا امر ہو تو اس پر فا کا جزا میں لانا ضروری ہے۔ یہاں دیکھیں فا اکرم ہوں پر فا یہاں موجود ہے۔ یہ جملہ اکرم چونکہ فعل امر ہے اور لہذا یہاں پر فا موجود ہے، یہ جملہ پورا شرط بنے گا اور فا اکرم پورا جزا بنے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان عطا کا امر فلا توہینوا، اگر تمہارے پاس امر آئے تو اس کی توہین نہ کرو۔ یہاں پر کیا ہے، شرط کی جو جزا ہے توہین، یہ جو ہے نہیں ہے، اور قاعدہ بیان کیا گیا کہ شرط کی جزا جب نہیں ہو تو اس پر فا جزا کو لائیں گے۔ اگر شرط کی جزا جو ہے وہ نہیں ہو تو فا جزا مر لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہاں کہ شرط کی جو جزا ہے وہ نہیں ہے، لہذا اس پر جو ہے جزا پر فا لائے گئے اور فا کہا گیا فلا توہینوا۔ اور آگے ان اکرم تنی فجزاک اللہ خیرہ، اگر تم میری تعظیم کرو گے مجھ سے فجزاک اللہ خیرہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی عطا فرمائے گا۔ یہاں کہا گیا تھا کہ شرط کی جزا یا جزا دعا ہو تو فا جزا پر لانا ضروری ہوگا، لہذا یہاں فجزاک اللہ خیرہ یہ جو ہے دعا ہے اور اس پر اس لیے فا کا لانا ضروری ہے، لہذا یہاں فا داخل کیا گیا اور کہا گیا ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرہ۔ یہ فائدہ نمبر 1 ہوا۔ فائدہ نمبر 2، جب ماضی دعا کے معنی پر آئے، موقع پر آئے تو اس پر حروف جار، حروف شرط، حروف استفہام یا اس میں استفہام داخل ہو تو مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا۔ جب ماضی دعا کے معنی میں ہو یا اس پر حرف شرط یا اس میں موصول ہو تو مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 26، اس کے اندر حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کا آپ نے بیان تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ یہاں مثالیں جو تھیں آپ کے سامنے، امر کی تھی، لما اور لام امر یہ عمم تھا، اور یہ لا نہیں تھا، اور یہ ان شرطیہ تھا۔ اسی طرح یہ آج کا جو سلسلہ تھا حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کا بیان تفصیل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے میں برکت عطا فرمائیں۔